السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کیا تھا سرویلنس کی۔ سرویلنس کیا ہوتا ہے اس پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ اس سے آن ورڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں سرویلنس میں۔ فرسٹ آف آل ہم نے ڈیفائن کیا کہ سرویلنس کیا ہے۔ سرویلنس کا مطلب تھا آن گوئنگ کلیکشن، انالیسس، انٹرپریٹیشن آف ہیلتھ ڈیٹا ٹو مانیٹر اینڈ ڈسکرائب ہیلتھ۔ یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف دی سرویلنس تھیں۔ پیسیو سرویلنس ہے۔ پیسیو سرویلنس کیا ہوتا ہے؟ پیسیو سرویلنس ہمارے پاس تھا کہ ہم نے رپورٹ کیس آف کمیونیکیبل ڈیزیز آف ٹو پبلک ہیلتھ اتھارٹیز۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تھی ایکٹیو سرویلنس۔ اس میں تھا پبلک ہیلتھ آفیشیلز پرووائڈ کرتے تھے سیک آؤٹ انفارمیشن بائی کانٹیکٹنگ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز، ہاسپٹلز اینڈ لیبارٹریز ٹو obtain more comprehensive ڈیٹا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سینٹینل سرویلنس کیا ہے۔ سینٹینل سرویلنس کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس وہ نیٹورک آف سلیکٹڈ ہیلتھ کیئر پرووائڈر سینٹینل سائٹ ٹو یوز ٹو مانیٹر اینڈ رپورٹس کیسز آف دی اسپیسیفک ڈیزیز۔ سنڈرومک سرویلنس بھی ہم کل ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ کلیکٹ ڈیٹا آن سمپٹمس اینڈ کلینکل سائنس rather than waiting for confirmed diagnosis۔ اس کے بعد لیبارٹری بیسڈ سرویلنسز میں ہم نے کل ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ڈیفینیشن اس میں تھا ہمارے پاس کہ ہم نے مانیٹر کرنا ہے ڈیزیز کو، ڈیٹا کرنا ہے گیدر ٹو ڈیٹیکٹ فار ڈائگنوسٹک ٹیسٹ سچ ایز بلڈ ٹیسٹ، کلچر اینڈ جینیٹکس۔ پھر ہمارے پاس کیس بیسڈ سرویلنسز تھیں۔ کیس بیسڈ سرویلنس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے پاس کمیونیکیبل ڈیزیز از رپورٹڈ ٹو انڈیویجول اینڈ ڈیٹیل پرووائڈنگ انفارمیشن اباؤٹ کیس انکلوڈنگ ڈیموگرافک ڈیٹا، کلینکل انفارمیشن۔ آفٹر دیٹ ہمارے پاس ایونٹ بیسڈ سرویلنس ہے۔ اس میں ہمارے پاس ہے انوالو مانیٹرنگ فار انیوژول اور ان ایکسپیکٹڈ ہیلتھ ایونٹس۔ اس کے بعد ہم نے انٹیگریٹڈ ڈیزیز سرویلنس دیکھنا ہے۔ انٹیگریٹڈ ڈیزیز سرویلنس اینڈ رسپانس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسٹریٹجی دیٹ انٹیگریٹس ملٹیپل سرویلنس سسٹم ٹو کلیکٹ، انالائز اینڈ رسپونڈ ٹو پبلک ہیلتھ تھریٹس۔ پھر ہے جیو اسپیشل سرویلنس۔ اس میں ہم نے کہا کہ جیوگرافک انفارمیشن سسٹم اور اسپیشل ڈیٹا ٹو میپ occurrence of disease and identify the pattern of the cluster۔ یہ ہم نے کل ساری کی ساری ٹائپس کی تھی۔ آج ہمارے پاس ہیں جی پرنسپلس۔ ہم نے کہا تھا کہ کل ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم پرنسپل سے سٹارٹ کریں گے۔ تو پرنسپلز آف دی سرویلنسز ہم دیکھتے ہیں۔ ارلی ڈیٹیکشن، ہمارے پاس پرنسپلز میں کسی بھی چیز کے پرنسپلز ہوتے ہیں کہ اس چیز کو ہم ہاؤ ٹو اوور کم اینڈ ہاؤ ٹو مینیج۔ تو اس میں ہم پرنسپل دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا؟ ارلی ڈیٹیکشن آئے گا، ٹائملینس آئے گا، کمپریہنسونیس آئے گا، سرویلنس سسٹم شوڈ کیپچر ڈیٹا ٹو دی فرام براڈ اسپیکٹرم آف سورس اینڈ ہاسپٹل کلینکس۔ تو اس کے علاوہ ایکوریسی اینڈ ریلائبلٹی آئے گا، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے پاس ہم کر سکتے ہیں ڈیٹا کانفیڈینشیلٹی، اسٹینڈرڈائزیشن، کنسسٹنٹ اینڈ ریلائبل جو ہوگا وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سسٹینیبلٹی آئے گا، فلیکسیبلٹی آئے گا، اور ہمارے پاس انٹیگریشن۔ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس اس کے پرنسپلز میں ہیں۔ جو کولیبریشن اینڈ کمیونیکیشن، ایکشن اورینٹیڈ، یہ تمام تر چیزوں کو ہم ایتھیکل اینڈ لیگل، یہ تمام تر چیزیں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہم پہلے جا کے ہم پرنسپل کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس ارلی ڈیٹیکشن اس میں آتا ہے۔ ارلی ڈیٹیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سرویلنس کا ہمیں پرنسپل کیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو ارلی ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم سرویلنس کرتے ہیں۔ یہ اس چیز کے لیے ہوتی ہے۔ سرویلنس شوڈ بی ڈیزائن ٹو ڈیٹیکٹ کمیونیکیبل ڈیزیز ایٹ این ارلی اسٹیج، allowing for rapid response to outbreak or emerging infection threat۔
हमारे पास वो थ्रेट उसका फैलने से पहले हम उसको रोक सकें। टाइमलीनेस क्या है? Data should be collected, analyzed, or reported quickly to enable the timely public health intervention। कि हम उसकी आउटब्रेक को, अगर आउटब्रेक पहले तो हम अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं, फिर हम टाइमलीनेस कर रहे हैं कि हम उसकी जो अगर आउटब्रेक हुई है तो उसको हम टाइमली मैनेज कैसे कर सकते हैं, टाइमली हम उसका डाटा कैसे इकट्ठा कर सकें, हम उसको कैसे कैसे रोक सकते हैं। उसमें हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास सच एज़ वैक्सीनेशन हम करवा सकते हैं, वैक्सीनेशन कैंपेन करवाएंगे, क्वारंटीन मेजर्स करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को देखेंगे, ठीक है। कंप्रीहेंसिवनेस में आप देखते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये कंप्रीहेंसिवनेस में देखेंगे कि हम इसके बारे में सारा डाटा कलेक्ट कैसे कर लेंगे, सारी इंफॉर्मेशन कैसे हम इसको गैदर कर लेंगे। सर्विलेंस सिस्टम शुड जो होगा हमारे पास वो डाटा from a broad spectrum source including hospitals, clinic, laboratories in communities based reporting reports system आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम comprehensively उनको गैदर कर रहे हैं उस डाटा को। This helps to ensure that no case are missed and that the full scope of the disease transmission is understood. Accuracy and reliability भी इसी का प्रिंसिपल है। जो हमने डाटा कैलकुलेट किया है, कलेक्ट किया है, उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी कितनी है वो हम इसमें हमने कंफर्म करनी है कि सर्विलेंस हम अच्छी सर्विलेंस तब कर सकते हैं जब हमारे पास किसी चीज़ का डाटा कलेक्ट करें और हम उसको एक्यूरेटली हम उसको मेंटेन करवा सकें। डाटा कलेक्टेड मस्ट बी एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड रिलायबल सर्विलेंस सिस्टम शुड बी robust method for diagnosing and reporting communicable disease to minimize errors and ensure trust in the data। फिर है जी डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी। डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी भी हमारे पास बेसिकली सर्विलेंस का ही एक प्रिंसिपल है। जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। हम उसका ढिंढोरा नहीं पिटेंगे, हम उसके बारे में बताएंगे नहीं कि इसको ये बीमारी हो गई है, ठीक है। हमारे पास अगर कोई डिजीज़ है तो हम उसको ट्रीट करेंगे या उसका जो तरीक़ाकार है उसको मेंटेन करवाएंगे उसका सिस्टम को। वो कहता है कि जी पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल वाइल सर्विलेंस डाटा इज़ एसेंशियल फॉर पब्लिक हेल्थ। दिस आइडेंटिटीज़ and privacy of individual must be respected in line with ethical standards and legal requirements. Standardization data collection should follow standardized protocol to ensure consistency across different regions, healthcare settings and time periods. This makes it easier to compare data and identify trends over time. फिर है सस्टेनेबिलिटी भी हमारे पास बेसिकली हम उसी के सस्टेनेबल कितनी क्या चीज़ ये हमारे पास आया, इंफॉर्मेशन सस्टेनेबल है या नहीं। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी सस्टेनेबल है। उसमें हम देखते हैं कि surveillance system should be designed to be sustainable with the adequate resource, trained personnel and technology. This ensures that the system remains functional and effective over time, even during periods of the reduced public health threats. फिर है जी फ्लेक्सिबिलिटी। सर्विलेंस में हम फ्लेक्सिबिलिटी हम देखते हैं कि कितने तरीके से हम जो डाटा ले रहे हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कैसी है उसको हमने इसमें चेक करना है, उसमें देखना है। तो उसमें आप देखें कि सर्विलेंस सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ टू रिस्पॉन्ड टू न्यू एंड इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज। The ability to adapt to a new pathogens, changing transmission pattern or other evolving circumstances is critical
in maintaining effective surveillance. ہمارے پاس جو سرویلنس ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا ہمارے پاس اس حوالے سے کتنا ماڈیفائی ہوا ہے یا کتنا ہمارے پاس جو پیتھوجن ہے وہ ماڈیفائی ہوا ہے، تو ہمارے پاس ڈیٹا کتنا بڑھا ہے یا کتنا کم ہوا ہے، اس میں ہم نے یہ چیز لازمی دیکھنی ہے، فلیکسیبلٹی اس میں دیکھنی ہے کہ پیشنٹ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ ایسے رولز بنا دیں یا کچھ ایسا ریجڈ بنا دیں سرویلنس کو کہ لوگ اس سے خائف ہو جائیں اور لوگ اس سے بھاگ جائیں، ہمیں اس کا ڈیٹا اویل نہ ہو سکے. پھر اس کے بعد ہے جی انٹیگریشن ود ادر پبلک. آپ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے، کمیونیکیبل ڈیزیزز سرویلنسز should be integrated with the other public health systems, immunization, environmental health, emergency preparation. This ensure a comprehensive approach to disease prevention and control. یہ تمام تر چیزیں ہم اس کے دیکھیں گے. Collaboration and communications. Collaboration and communication. Collaborate کریں اور communicate کریں. Effective communicable diseases surveillance requires collaboration between local, national and international public health authorities as well as other stakeholders like healthcare providers, researchers and community organizations. Clear communication is essential for coordinating response and sharing vital information. اس کے آسان سی مثال آپ لوگوں کے پاس ریسنٹلی کووڈ گزرا ہے، تو جب آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے تھے آپ نیشن ٹو نیشن آپ لوگوں کے پاس پروٹوکولز تھے، تو آپ ڈفرینٹ نیشن میں جب کسی اور نیشن کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے تو انہیں کمیونیکیٹ کرتے تھے کہ ہمارے پاس سے نمبر آف کیسز اتنے ہیں اور آپ کے پاس نمبر آف کیسز اتنے ہیں. تو کنٹریز اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتی تھیں، آپ جب پہنچتے تھے تو آپ کو کوارنٹین کر دیا جاتا تھا. تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی کولیبوریشن اینڈ کمیونیکیشن ہے. جب آپ کے پاس وہ ہوتا تھا کووڈ فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتا تھا تو آپ اس کے بعد جاتے تھے، اس کے باوجود آپ کو کوارنٹین کیا جاتا تھا. یاد ہے آپ؟ ایکشن اورینٹیڈ سرویلنس شوڈ لیڈ ٹو concrete actions. Data should be used to inform and developmentally public health education. یہ میرے سے اسپیل تھوڑا سا ڈفرینٹ اکٹھا ہو گیا، یہ اینڈ امپلیمنٹ لکھا ہوا ہے، علیحدہ علیحدہ ورڈ اس کو کر لیجیے گا، ہو سکتا ہے میرے سے مس ہو گیا. تو انٹروینشن سچ ایز ویکسینیشن کمپینز، isolation measures, health education to control the spread of communicable disease. ٹھیک ہے. ایکشن اورینٹیڈ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جس ڈیزیز کے بارے میں یا جس کنسرن ایکشن کے بارے میں ہم سرویلنس کر رہے ہیں اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس انفارمڈ ہو. اس کے علاوہ امپلیمنٹ کریں ہم پبلک ہیلتھ پہ اس کی انٹرونشنز کو، اس میں ہم ویکسینیشن کمپینز کروائیں، آئسولیشنز کروائیں، ہیلتھ ایجوکیٹ کروائیں لوگوں کو، اور ان میں کنٹرول کریں اس کے اسپریڈ کو کمیونیکیشن کے حوالے سے، کمیونیکیبل ڈیزیز کو روکنے کے لیے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ایتھیکل اینڈ لیگل. Ethical and legal considerations. Surveillance activities should be carried out in accordance with the ethical standards and legal framework. This includes obtaining informed consent where required, ensuring privacy and protecting the rights of individuals. ایتھیکل اور لیگل ہونا چاہیے ہمارے پاس سرویلنس کے پرنسپلس میں بھی. یہ بھی ایک چیز آتی ہے کہ ہم جو ڈیٹا لے رہے ہیں یا ہم کسی ڈیزیز کے بارے میں جو ہم وہ انڈیویجول پہ ہم اس کا ایگزامن کر رہے ہیں یا اس سے انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے پاس ایتھیکل ہونی چاہیے اور لیگل ہونی چاہیے. ہم اس کو جو ہے ہیوملیٹ نہ کریں یا ہم اسے ہراس نہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم بیسک میڈیکل ایتھک میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ آپ اف یو آر گیدرنگ اے ڈیٹا اور انفارمیشن فرام اے فیمیل پیشنٹ, you are a male, then you have to chaperone
must be used. تو آپ کو ایک ہمارے پاس جو چیپرون ہوتا ہے وہ لازمی یوز کرنا ہوتا ہے. آپ نے فیمیل نرس یا فیمیل اس کا اٹینڈنٹ مسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. دین آگے ہم دیکھتے ہیں, سوری شیئرنگ میں کوئی ایشو ہو گیا تھا, جو نیکسٹ موو کرتے ہیں ہم سلائڈ کو. نوٹیفیکیشن آف ڈیزیز. Notification of communicable disease is mandatory reporting of illness to public health authorities. This is done to help detect outbreak and prevent the spread of disease. Early detection of outbreak helps control and prevent the spread of disease. Notification helps ensure that all cases are identified and reported. کسی بھی ڈیزیز کو نوٹیفائی کرنا تو کیا جاتا ہے ہمارے پاس. کمیونیکیبل ڈیزیزز کو بیسیکلی ہم نوٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے پاس اس کا آؤٹ بریک نہ ہو. کمیونیکیبل ڈیزیزز آر مینڈیٹری, ان کو رپورٹ کرنا اور پبلک ہیلتھ اتھارٹیز کو رپورٹ کرنا کمیونیکیبل ڈیزیز کے حوالے سے وہ ہمارے پاس مینڈیٹری ہے. دس از یہ ضروری ہے کیونکہ آؤٹ بریک کو روکا جا سکے اور ڈیزیز کو پھیلنے سے ہم روک سکیں. اگر ہم ارلی ڈیٹیکٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس کنٹرول اچھا ہوگا اور سپریڈ نہیں ہو پائے گی ڈیزیز. اور اگر ہم نے انشور کر لیا کہ ہمارے پاس تمام کیسز آئیڈینٹیفائڈ ہو گئے ہیں اور رپورٹ ہو گئے ہیں تو بھی ہم نوٹیفائی کر سکتے ہیں ڈیزیز کو. نرسز رول ان سرویلنس. نرسز کا کیا رول ہوتا ہے سرویلنس میں, وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس, میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ ڈاکٹر کا کام جو ہے وہ اس کو اسیس کرنا ہے یا اس کو موڈیفائی کرنا ہے. جو پیشنٹ ہاسپٹلائز ہوتا ہے وہ صرف اور صرف نرسنگ کیئر کے لیے ہوتا ہے. اگر ادروائز وہ پیشنٹ ہمارے پاس ہم کلینک پہ ڈاکٹر کے پاس آ کے جا سکتا تھا, لیکن اگر اسے ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے تو وہ بیسیکلی نرسنگ کیئر کے حوالے سے آتا ہے. تو نرس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی ہاسپٹل میں یا کسی بھی پیشنٹ یا کسی بھی ایک انڈیویجول پہ یا کسی بھی ایک سوسائٹی کے اوپر. تو اس میں اب ہم سرویلنس جب کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بیسیکلی سرویلنس جو ہوتی ہے یہ ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جو چین ہوتی ہے وہ اس میں ہمارے پاس جو رول ہوتا ہے وہ نرسز کا ہوتا ہے. نرسز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اس کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. سوری شیئرنگ کا کوئی ایشو ہے, سیٹ ہو جاتا ہے ابھی. اچھا, a nurse role in surveillance is to continuously monitor, evaluate and act upon changes in a patient condition by collecting, interpreting and synthesizing patient data to identify potential health risks and make informed clinical decision, and essentially acting as an early warning system to detect complications and ensure patient safety. This process is often referred to as a nursing surveillance. اب نرسنگ سرویلنس کی بیسیکلی یہاں پہ یہ ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس کسی بھی آپ ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں جائیں تو آپ کے پاس ٹرائیج ہے, آپ ریسیپشن پہ سلپ بنوائیں گے, سلپ بنوا کے آپ ٹرائیج پہ جائیں گے. ٹرائیج پہ آپ کے پاس ڈاکٹر بیٹھا ہوگا اور نرس ہوگا. ٹرائیج کرنے کے بعد آپ کو ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ہم نے اس کا سیمپل کروانا ہے. تو آپ کہاں پہ رپورٹ کہاں پہ جا کے کرتے ہیں. اگر آپ ڈینگی کاؤنٹر دیکھیں, میں عام سی بات کر دیتا ہوں جی, بڑا سمپل کر لیتے ہیں ہم اس کو. ہم ڈینگی کاؤنٹر دیکھیں تو اس کو کون سرویلنس اس میں کون کر رہا ہے, نرس. وہاں پہ آپ کے پاس نرس ہوگی, وہ آپ کا سیمپل لے گی, سیمپل ڈرا کرے گی, اس کو ڈیٹا کلیکٹ کرے گی, آپ کہاں سے آئے ہیں وہ سارا کرے گی. اس کے علاوہ آپ کووڈ کاؤنٹر دیکھ لیں, وہاں پہ نرس. آپ جتنے بھی ہمارے پاس ایمرجنگ ڈیزیزز ہیں اس کے لیے جو ہمارے پاس مین فرسٹ پوائنٹ پہ ہمارے پاس جو لوگ ہوتے ہیں یا جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کون سے لوگ ہیں. ان لوگوں میں ہمارے پاس جہاں پہ آپ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پہلی دفعہ, وہ آپ کے پاس عموماً نرس ہی ہوتا ہے. Key aspects of a nurse role in the surveillance includes ongoing observation and assessment, data collection and analysis, recognition of change, clinical decision making, communication and collaboration. ٹھیک ہے جی.
اب اس کے بارے میں ہم ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہیں. آن گوئنگ آبزرویشن اینڈ اسیسمنٹ میں ریگولرلی مانیٹر کیا جاتا ہے وائٹل سائنس کو. فزیکل اپیرنس آپ کی کون کر رہا ہے, فزیکل اپیرنس بیہیویئر دیکھیں گے آپ, اس کے علاوہ پیشنٹ کا رسپانس دیکھیں گے اور اس میں انٹرونشن بھی کریں گے. ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسز, گیدرنگ انفارمیشن گیدر کریں گے اس سے ویریس سورسز سے, میڈیکل ریکارڈ سے, لیبارٹری سے, پیشنٹ کے رپورٹ سے, اس کے علاوہ آئیڈینٹیفائنگ پیٹرن اور ٹرینڈ سے. پھر اس کے بعد ریکگنیشن آف چینجز, آئیڈینٹیفائی کریں گے سوٹیبل چینجز کو ان پیشنٹس کنڈیشن کے حوالے سے, انڈیکیٹ کریں گے ڈیولپنگ کمپلیکیشنز کے حوالے سے. کلینکل ڈیسیژن میکنگ, انٹرپریٹنگ ڈیٹا اینڈ میکنگ اپروپریٹ انٹرونشنز بیسڈ آن آئیڈینٹیفائڈ چینجز ان اے پیشنٹس اسٹیٹس. کمیونیکیشن اینڈ کولیبریشن, رپورٹنگ کنسرنز to other healthcare provider and coordinating care health plan to address potential issues. ٹھیک ہے جی. نرسنگ رول ان کمیونیکیبل ڈیزیز میں ہم دیکھتے ہیں نرس پلے اے کروشل رول ان کنٹرولنگ کمیونیکیبل ڈیزیز by identifying potential cases through patient assessment, implementing infection control practices like hand hygiene and appropriate isolation procedures, educating patients and communicates about disease transmission and prevention method, reporting cases to public health service authorities and promoting vaccination programs. یہ تمام چیزیں ہمارے پاس بہت زیادہ آسانی سے یا بہت زیادہ طریقے سے ایک نرس مینٹین کرتی ہے کسی بھی کمیونیکیبل ڈیزیز میں. essentially acting as a front line defense against the spread of infectious disease within healthcare settings and communities at large. WHO اسٹیپ وائز اپروچ اگر ہم دیکھیں ٹو سرویلنس آف نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے حوالے سے NCDs یعنی کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز از کالڈ اسٹیپس. اسٹیپس کس کی ایبریویشن ہے which stands for the step wise approach to surveillance of non communicable disease risk factor. It involves a three steps processes where data on key for non-communicable diseases risk factor is collected throughout a household survey using questionnaires, physical measurements, and in the final step, blood and urine samples for biochemical analysis, allowing countries to progressively build their surveillance capacity based on the capabilities. ٹھیک ہے جی. تینوں ہمارے پاس سٹیپس یہاں پر ہم نے دیکھے کہ ہم 3 سٹیپس کے حوالے سے چلیں گے تو ہم کسی بھی نان کمیونیکیبل ڈیزیز کو ہم اس کا سرویلنس کر سکتے ہیں ہاؤس ہولڈ کویسچنیئر سے, فزیکل ایگزامینیشن سے, اور فائنل سٹیپ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں یورین سیمپلس کے حوالے سے اور بایو کیمیکل انالیسس کے حوالے سے. یہ ہمارے پاس تینوں کے تینوں وہ ہمارے پاس اس کے اب سٹیپس آ رہے ہیں نیکسٹ پیج پہ. Key points about the steps approach. Step 1, a face-to-face interview based on the questionnaire to collect information on demographic detail, lifestyle, behavior, and exposure to risk factors like tobacco use, diet, and physical activity. ہم پیشنٹ سے پہلے سٹیپ میں کویسچنس کر رہے ہیں, اس سے کویسچنیئر کر رہے ہیں, اس سے انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں, اس سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. Step 2, adding simple physical measurements like height, weight, waist, circumference and blood pressure to questionnaire data collected in the step 1. جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اس میں ہم یہ چیزیں ایڈ کریں گے. فزیکل میجرمنٹس اس کی دیکھیں گے, ہائٹ دیکھیں گے, ویٹ دیکھیں گے, ویسٹ دیکھیں گے, سرکمفرنس دیکھیں گے, اس سے ہمارے پاس اس کے ساتھ بلڈ پریشر کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس ایک آ جائے گا. اس کو ان چیزوں سے ہم اسٹیپ 1 میں ایڈ کر دیں گے. اسٹیپ 3, فردر ایڈنگ کلیکشن آف بلڈ اینڈ یورین سیمپل. مزید ہم اس میں کلیکشن آف
ایڈ کر رہے ہیں اسٹیپ 3 میں یورین سیمپل اور بایوکیمیکل انالیسس آف دا کی نان کمیونیکیبل ڈیزیز رسک فیکٹر لائک کولیسٹرول گلوکوز اینڈ ادر ریلیونٹ بایو مارکرس. یہ ہمارے پاس WHO کی جو اپروچ ہے کی پوائنٹس ہیں اس میں اسٹیپس اس کو بولتے ہیں. WHO step wise approach of the surveillance of non-communicable disease. The disease early warning system in Pakistan is a network that detects and responds to the outbreak of infectious disease. ٹھیک ہے, ڈیزیز ارلی وارننگ سسٹم کو ڈیوز بھی کہا جاتا ہے. ڈیوز واز established in the disease early warning system established in the 1996 to respond to natural disaster and displacement emergencies. یہ بیسیکلی ہمارے پاس رسپونڈ کرتی ہے کسی بھی ڈیزاسٹر کے حوالے سے یا ایمرجنسی کی ڈسپلیسمنٹ کے حوالے سے. How does disease early warning system works? Disease early warning system is operational at health facilities and is part of the district health information system. Basically یہ ہمارے پاس ہیلتھ فیسلٹی جو ہے یہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ انفارمیشن سسٹم ہے. اس کے بعد disease early warning system detects outbreak by reporting alerts, investigating and responding quickly. یہ کلیکٹ کرتی ہے ویکلی ڈیٹا آن سیورل سنڈروم فرام ہیلتھ فیسلٹیز. اس کا ایم ہوتا ہے ٹو منیمائز دی اسپریڈ آف کمیونیکیبل ڈیزیز لائک ملیریا اینڈ ٹیوبرکلوسس. پریکٹیکل ایپلیکیشن آف سرویلنس ان پاکستان. ڈیزیز ارلی وارننگ سسٹم ان پریکٹس ہم کی جاتی ہے DEWS. DEWS was implemented in Punjab province in 2013. ہم نے 2013 میں یہ امپلیمنٹ کی. اس کا سکسیزفل ان رسپونڈنگ ہم نے دیکھا ٹو دی 2005 ارتھ کویک کے ادر ڈیزاسٹر, یا پھر اس کو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارے پاس اس ارتھ کویک کے حوالے سے ادر ڈیزاسٹرز یا ارتھ کویک کے حوالے سے یہ بڑی اس نے رسپونڈ کیا ہم نے پنجاب میں, جبکہ 2013 میں اس سے کام لیا. ڈیوز واز اسٹرینتھڈ ان, یہ اسٹرینتھنڈ ہوئی 2008 میں آفٹر اے لارج انفلکس آف انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل. WHO withdraw its support from the dues in 2009. The Khyber Pakhtunkhwa Health Department was unable to adopt dues. Surveillance and outbreak response management in Pakistan are still evolving. ٹھیک ہے جی, یہ تھا جی ہمارے پاس آج کا لیکچر. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے پاس 2005 میں ارتھ کویک آیا تو اس وقت ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. ڈیوز جو ہمارے پاس پریکٹیکل ڈیزیز ہے ارلی جو تھی ہمارے پاس وارننگ سسٹم تھا, اس کو ہم نے 2005 میں ارتھ کویک میں ہم نے امپلیمنٹ کیا تو ہمیں اسے بہت ساری سکسیزفل رسپونڈ کیا. پھر ہم نے 2008 میں ہمارے پاس اس کا ہم انفلکس بڑھ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا 2007 اور 2008 یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب ہمارے پاس پاکستان میں بے نظیر کا مرڈر ہوا, تو تب اس وقت ہمارے پاس بہت ساری چیزیں عجیب سی چل رہی تھیں. لیکن 2009 میں ہمارے پاس WHO نے کہا کہ جی ہم اس پروگرام کو پاکستان میں آپ کے ساتھ نہیں چلا سکتے. پھر 2013 میں ہم نے اس کو پنجاب پروونس میں ہم نے امپلیمنٹ کیا, جب ہمارے پاس میرا خیال ہے اس وقت بہت ساری چیزیں ہمارے پاس, ایک تو ہمارے پاس ڈینگی کے نمبر آف کیسز بہت زیادہ آ گئے تھے, اور ایک ہمارے پاس اور اس وقت کوئی ایشو ہوا تھا, اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. اس وقت ہمارے پاس اس ڈیزیز کو ہم نے امپلیمنٹ کیا تو اس سے ہمارے پاس بہت سکسیزفل ہمیں ایڈوانٹیجز ہوئے. جبکہ
خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے یہ کہا، خیبر پختونخوا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا کہ انیبل ٹو اڈاپٹ، وہ اس کو اڈاپٹ نہ مزید کر سکے. سرویلنس اینڈ آؤٹ بریک رسپانس مینجمنٹ ان پاکستان آر اسٹل ایوالونگ. لیکن کسی کی چیز کی بھی آؤٹ بریک کی رسپانس مینجمنٹ ابھی بھی پاکستان میں کنٹینیوسلی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ایسا کنٹری ہوں، ترقی یافتہ ملکوں میں بیسیکلی ہمارے پاس کسی آؤٹ بریک کو ایوالونگ جو ہوتی، کسی آؤٹ بریک کی ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا، اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو روک تھام کرنا یا اس کے لیے کام کرنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ یہ پروگرام ہمارے پاس جو ہوتے ہیں یہ ڈفرینٹ حوالے سے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم آلریڈی ترقی یافتہ ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمیں ریسورسز چاہیے. اس پروگرام کو چلانے کے لیے ہمارے پاس ٹیم ہونی چاہیے، اس پروگرام کو چلانے کے لیے ہمارے پاس پلان ہونا چاہیے، اس پلان کو چلانے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے کام ہونے چاہیے. بیسیکلی ہم جب ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہوں گے، ابھی تو ہم ترقی پذیر ہیں نا، ہم ترقی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جب ہم ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہوں گے تو وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے سے، کسی بھی ڈیزیز کے سپریڈ کو روک لینے سے، ہمارے پاس جب کوئی کسی ڈیزیز کا سپریڈ نہیں ہوگا تو ہم اس کو بہتر انداز میں مینٹین کر سکتے ہیں. ہم بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہ جب آپ علاج کرنے لگتے ہیں تو آپ کا پیسہ لگتا ہے، آپ کا ٹائم لگتا ہے، آپ کا باڈی کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، آپ کا نقصان آپ کا ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے فیملی کا ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم اگر ایک ملک کو دیکھیں تو بیسیکلی ہمارے جتنے ہیلتھ کیئر پروگرامز ہوتے ہیں وہ ملک کی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، اور ہماری ملک کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو اس صحت کی طرف لانے کی کوشش کرے کہ ہم ان کے تھرو آسانی سے گروم کر سکتے ہیں، ہم آسانی سے ترقی پذیر سے ترقی یافتہ کی طرف جا سکتے ہیں. کہ ہمارے پاس ایک ڈیزیز کا آؤٹ بریک نہیں ہوگا تو ہمیں اس ڈیزیز کو روکنا نہیں پڑے گا، ہمیں اس ڈیزیز پہ کام نہیں کرنا پڑے گا. ہمارے پاس ورک فورس بڑھتی رہے گی، ہمارے پاس ورک فورس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے ہمارا اماؤنٹ آف دی منی وہ سیو ہوگی، اماؤنٹ سیو ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے اس کو لیے ہمیں میڈیکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں وہ نہیں امپورٹ کرنی پڑیں گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے جو ورک فورس ہوگی ان میں فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی تو وہ اپنا کام اچھے انداز میں کر سکیں گے. تو یہ چیزیں ہمارے کسی بھی ملک کی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. تو خیر میرا خیال ہے یہ تھوڑا پولیٹیکل لیکچر ہو گیا تو اس کو ہم یہیں پہ بس کر دیتے ہیں. میں بیسیکلی بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی بھی ملک کے حوالے سے جو ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں وہ اپنی صحت پہ بہت کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ایزیلی اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کو مینٹین کر سکتے ہیں. اس لیے دیٹس اٹ، لیکچر از اوور. کسی کا کوئی کویسچن ہوگا تو وہ آپ کر سکتے ہیں. آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار یو.